السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ پہلے میں آپ تمام معزز ناظرین سے معذرت کروں گا کہ کل جو اپلوڈ ہوئی ہے آ، تلاوت ترجمہ، اس کے بعد تفسیر رہ گئی ہے آیات نمبر 13 سے 17 تک، جو ہم نے کل تلاوت اور ترجمہ کیا تھا۔ تو اپلوڈنگ کے جو اس میں تفسیر رہ گئی ہے، تفسیر کیونکہ میں کرتا رہا ہوں اور مائک بند ہو گیا تھا، تو میں نے دوبارہ بعد میں چیک کیا، کل میں اس کو چیک نہیں کر سکا، تو آج چیک کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس کی تفسیر جو ہے وہ بالکل ہی اپلوڈ نہیں ہو سکتی، تو اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں، لیکن آج میں اس کی تفسیر پہلے پڑھتا ہوں، پھر کل کا میں دوبارہ اپلوڈ کروں گا۔ تو پہلے اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر کے بعد جو واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد جو قرآن پاک میں آیات جو جن کا نزول ہوا، ان کی تفسیر اس طرح ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب، ان کی کل تعداد 313 تھی۔ 77 مہاجر اور 236 انصار مہاجرین کے صاحب رایت حضرت علی المرتضیٰ تھے، اور انصار کے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما۔ اس کل لشکر میں 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور 6 ذرا 8 تلواریں تھیں، اور اس واقعہ میں 14 صحابہ شہید ہوئے، 6 مہاجر اور 8 انصار۔ کفار کی تعداد 950 تھی، ان کا سردار عتبہ بن ربیعہ تھا، اور ان کے پاس 100 گھوڑے تھے اور 700 اونٹ اور بکثرت زرہ اور ہتھیار تھے، خواہ اس کی تعداد قلیل ہی ہو اور سر و سامان کی کتنی ہی کمی ہو، تاکہ شہوت پرستوں اور خدا پرستوں کے درمیان فرق و امتیاز ظاہر ہو، جیسے کہ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ اس سے کچھ عرصہ نفع پہنچتا ہے، پھر فنا ہو جاتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ متاع دنیا کو ایسے کام میں خرچ کرے جس میں اس کی عاقبت کی درستی اور سعادت آخرت ہو۔ جنت تو چاہیے کہ اس کی رغبت کی جائے، اور دنیا ناپائیدار کی فانی مرغوبات سے دل نہ لگایا جائے۔ متاع دنیا سے جو زنانہ عوارض اور ہر ناپسند و قابل نفرت چیز سے پاک، اور یہ سب سے اعلیٰ نعمت ہے، اور ان کے اعمال و احوال جانتا اور ان کی جزا دیتا ہے، جو طاعتوں اور مصیبتوں پر صبر کریں اور گناہوں سے باز رہیں، جن کے قول اور ارادے نیتیں سب سچی ہوں۔ اس میں آخر شب میں نماز پڑھنے والے بھی داخل ہیں، اور وقت سحر کے دعا و استغفار کرنے والے بھی۔ یہ وقت خلوت و اجابت دعا کا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے فرزند سے فرمایا کہ مرغ سے کم نہ رہنا، کہ وہ تو سحر سے ندا کرے اور تم سوتے رہو۔ شان نزول، آبار شام میں سے 2 شخص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے مدینہ طیبہ دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ نبی آخر الزمان کے شہر کی یہی صفت ہے جو اس شہر میں پائی جاتی ہے۔ جب آستانہ اقدس پر حاضر ہوئے تو انہوں نے حضور کے شکل و شمائل توریت کے مطابق دیکھ کر حضور کو پہچان لیا، اور عرض کیا، آپ محمد ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ پھر عرض کیا، آپ احمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا، ہم ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے ٹھیک جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا سوال کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس کو سن کر وہ دونوں ہبر مسلمان ہو گئے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کعبہ معظمہ میں 360 بت تھے۔ جب مدینہ طیبہ میں یہ آیت نازل ہوئی تو کعبے کے اندر وہ سب سجدے میں گر گئے، یعنی انبیاء و اولیاء نے اس کے سوا کوئی اور دین مقبول نہیں۔ یہود و نصارہ وغیرہ کفار جو اپنے دین کو افضل و مقبول کہتے ہیں، اس آیت میں ان کے دعوے کو باطل کر دیا۔ یہ آیت یہود و نصارہ کے حق میں وارد ہوئی جنہوں نے اسلام کو چھوڑا، اور انہوں نے سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اختلاف کیا۔ وہ اپنی کتابوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
نہ تو صفت دیکھ چکے اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کی کتب الہیہ میں خبریں دی گئی ہیں، یعنی ان کے اختلاف کا سبب ان کا حسد اور منافع دینویہ کی طمع ہے۔ پیارے دوستو، آپ تمام دوستوں سے میں دوبارہ یہ معذرت کر کے یہ آپ کو انفارم کرنا چاہوں گا کہ جو ہم نے کل تلاوت اور ترجمہ پڑھا تھا، اس کی اپلوڈنگ کے دوران میرا مائک بند ہو گیا تھا، تو آج جو ہم نے یہ تفسیر پڑھی ہے، تو ہم تمام دوستوں یہ معذرت کر کے یہ آپ اس کو ضرور جو دوست باقاعدگی سے مجھے دیکھتے ہیں وہ اس کی تفسیر ضرور سننا۔ میں اس کی مدد کرتے ہوئے میں آپ تمام دوستوں کی اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھنے اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کے صدقے، ہمیں قرآن پاک کے صحیح احکامات کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے، تبدیل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام پریشانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ علاج فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ والا مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ تمام ناظرین کو قرآن پاک کو صحیح صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو آگے پروموٹ کرنے اور اس پیغام کو، مقدس پیغام کو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔